بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قواعد تجوید کے عملی نفاذ کی مشق کے سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی بہتر سے بہتر تلاوت کے متلاشی حضرات ان اسباق سے خاطر خواہ فائدہ مند ہوں گے۔ آج کے سبق کے لیے سورہ فرقان کی آیات 10 سے 16 تک کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ با پر کھڑی زبر کو 2 حرکات لمبا کریں گے کہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ را مفتو یعنی زبر کی حرکت والی را تفخیم سے یعنی موٹی اور پر پڑی جائے گی۔ ذال مکسور یعنی زیر والی ذال کے بعد یا ساکن سے یا مدہ بنتا ہے۔ اسی یا مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو اس یا مدہ پر مد منفصل ہوگی۔ ان کے ساکن نون کے بعد شین حرف اخفا ہے، اس لیے اس نون کی آواز پر اخفا کریں گے۔ نون کی آواز ناک کے بانسے سے 2 حرکات لمبی ادا ہوگی۔ زبان نون کے مخرج سے تھوڑا پیچھے رہے گی اور ہونٹ کھلے ہوئے ہوں گے۔ شین پر زبر کے بعد الف ہے، الف مدہ ہوگا اور آگے حمزہ اسی کلمے میں ہونے کے باعث مد متصل ہوگی۔ خا کی زبر اور یا مجزوم یا لین ہوں گے، خیر پڑھیں گے، خیر نہیں خیر۔ را کی زبر کی تنوین سے را پر پڑا جائے گا۔ را کی تنوین کے بعد میم کی وجہ سے ادغام ناقص یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم پر غنہ کریں گے، 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ناک کے بانسے سے ادا ہوگی۔ زبان ساکت اور ہونٹ بند ہوں گے۔ من کی نون ساکن کے بعد ذال کی وجہ سے اخفا کریں گے، 2 حرکات لمبا، اور ذال کی کھڑی زبر کو بھی 2 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے۔ نون کی آواز پر 2 حرکات کی مد کرتے ہوئے ناک کے بانسے سے نکالیں گے۔ زبان تالو سے چپکی اور ہونٹ کھلے ہوں گے۔ تا کی تنوین کے بعد مفتوح تا حرف اخفا ہے، یہاں تنوین پر اخفا کریں گے۔ جیم مجزوم پر قلقلہ ہوگا، جیم کی آواز اپنے مخرج سے واپس آئے گی، درمیان کلمہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں قلقلہ صغیر ہوگا۔ را کی زیر کے بعد یا ساکن سے یا مدہ 2 حرکات لمبا ہوگا۔ من کی نون پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوتی ہے، 2 حرکات لمبے۔ انہاروں میں نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے جس پر اظہار ہوگا اور نون کو اپنے مخرج سے واضح طور پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہا پر کھڑی زبر کو 2 گنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش کی وجہ سے را کو پر پڑھا جائے گا یعنی تفخیم سے پڑھا جائے گا۔ جیم پر سکون ہونے کی وجہ سے پھر قلقلہ ہوگا۔ لام ساکن کے بعد لام مشدد ہے، 2 حروف ایک جیسے آ گئے ہیں، یہاں ادغام مثلین کا قاعدہ لگے گا۔ قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ ہیں، اس لیے دونوں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر کے پر پڑے جائیں گے۔ صاد کی پیش کے بعد واو ساکن ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہے، 2 حرکات مد اصلی ہوگی۔ را کی تنوین کے بعد الف ہے، اگر یہاں وقف کرنا ہو تو وقف بالابدال کے قاعدہ کے مطابق تنوین کی ایک زبر گر جائے گی اور را کی ایک زبر اور اس کے آگے ایک الف کا تلفظ کر کے وقف کیا جائے گا۔ اگر وقف نہ کریں اور ملا کر پڑھنا ہو تو تنوین کے بعد چونکہ با آ رہا ہے اس لیے یہاں اقلاب کے قاعدہ کے مطابق تنوین کے پوشیدہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہوگا اور پڑھیں گے قصورم بل۔ ذال مشدد کو نرمی سے پڑھنا چاہیے۔ با کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ 2 حرکات کی مقدار سے ادا کرنا ہے۔ واو ساکن کے بعد الف زائدہ ہے، اس کا تلفظ نہیں کرنا۔ بالساعت میں با کے بعد والے الف اور لام دونوں پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اگر اس کلمے پر وقف کریں تو گول مکسور تا وقف بالابدال کے قاعدہ کے مطابق گول ساکن ہا میں بدل جائے گی۔
اور اس کو پڑھیں گے بالساعہ۔ اعتدنا میں حمزہ مفتوح اور عین مجزوم دونوں کو واضح طور پر الگ الگ کر کے ادا کرنا ہے۔ دال مجزوم پر قلقلہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوتی ہے، 2 حرکات لمبے۔ لمن کذبا کی نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، 2 حرکات کی مقدار کا اخفا ہوگا یہاں۔ سعیرا میں یائے ساکن سے پہلے عین مکسور ہے، یائے مدہ۔ آیت پر وقف پر تنوین کی ایک زبر وقف بالابدال کے قاعدہ کے بموجب گر جائے گی اور سعیرا پڑھیں گے، اور اگر وقف نہ کرنا ہو تو تنوین کے بعد والا حرف حمزہ مکسور ہوگی جو کہ حرف حلقی ہے، تو اس صورت میں سعیرن کی تنوین پر اظہار ہوگا۔ ذال کی زبر کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ را پر زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ میم مجزوم کے بعد میم متحرک پر ادغام شفوی کے قاعدہ کے مطابق صرف میم مشدد کا تلفظ کریں گے، اور یہاں میم مشدد پر غنہ کرنا ہوگا 2 حرکات ناک کے بانسے سے بنبناٹ کی صورت میں۔ آگے نون ساکن کے بعد میم مشدد ہے۔ چونکہ نون اور میم قریب المخرج حروف ہیں، اس لیے ان پر ادغام متقاربین کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور دونوں میں سے صرف میم مشدد کا تلفظ کرتے ہوئے غنہ کریں گے میم مشدد پر۔ قاف مفتوح اور الف کی وجہ سے یہ الف مدہ ہوگا۔ نون کی تنوین کے فوراً بعد حرف با ہے، اس پر اقلاب کے قاعدہ کے تحت نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ عین کی زیر کے بعد یا ساکن سے یا مدہ 2 حرکات لمبا ہوگا۔ دال کی تنوین پر اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد سین حرف اخفا ہے۔ واو مجزوم سے پہلے حرف پر پیش ہے، یہ واو مدہ ہے 2 حرکات لمبا۔ لہا میں ہا مفتوح اور الف سے الف مدہ ہے۔ تغیظن کی تنوین کے بعد حرف یرملون واو ہے، اس پر ادغام ناقص ہوگا، نون کی کچھ آواز باقی رہے گی۔ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے جس پر یا مدہ ہوا۔ را کی تنوین اور الف پر وقف کرنے سے تنوین کی ایک زبر حذف ہو جائے گی، اور را کی ایک زبر اور الف کو الف مدہ کی طرح پڑھ کر وقف بالابدال کریں گے۔ اس موقع پر مد عارض بھی ہوگی جس کی مقدار 2، 4 یا 6 حرکات ہوتی ہے۔ اذا میں ذال مفتوح اور الف مدہ ہیں۔ اگلے کلمہ کی ابتدا پیش والی مضموم حمزہ سے ہو رہی ہے، اس الف مدہ پر مد منفصل 4 حرکات لمبی ہوگی۔ واو مجزوم سے پہلے حرف پر پیش ہے، یہ واو مدہ ہے 2 حرکات لمبا۔ نون ساکن کے بعد ہا کی وجہ سے یہاں پر اظہار کریں گے کیونکہ ہا حرف حلقی ہے۔ ہا کی زبر اور الف سے الف مدہ ہے جو 2 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون کی تنوین اور ضاد میں اخفا کرنا ہے۔ قاف کی تنوین کے بعد میم کی وجہ سے ادغام ناقص ہوگا، قاف مفتوح مستعلیہ حرف ہونے کی وجہ سے موٹا اور پر پڑا جائے گا۔ را مشدد پر زبر ہے اور یہ بھی مخفم یعنی پر پڑھنا ہوگا۔ یائے ساکن سے پہلے زیر کی وجہ سے یائے مدہ ہے۔ دعو میں عین مفتوح کے بعد واو ساکن ہے جو کہ واو لین ہے۔ ہنالکا میں نون کی زبر کے بعد الف سے الف مدہ ہے۔ ثبورا میں سا کو نرم پڑھنا ہے، ذال کی طرح حرف لسفیہ ہے، سین کی طرح نہیں پڑھنا۔ با کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ ہے، اور را کی تنوین وقف کی وجہ سے را کی زبر اور الف میں بدل جائے گی، وقف بالابدال ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگی۔ لا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا پڑھنا ہے۔ دال ساکن ہونے کی باعث حرف قلقلہ ہے، یہاں قلقلہ صغیر ہوگا کیونکہ درمیان کلمہ کی ہے۔ الیوم میں یو لین ہے، اسے یو نہیں پڑھنا، یہ مجہول طریقہ ہے، معروف طریقے کے مطابق یوم پڑھنا ہے۔ واو مجزوم سے پہلے حرف پر پیش ہے، یہ واو مدہ ہے 2 حرکات لمبا۔ ثبورا واحدہ میں را کی تنوین اور واو سے ادغام ناقص ہوگا، اور اسی طرح واحدن کی تنوین اور واو کا بھی۔ ودعو کی دال پر قلقلہ کیونکہ دال ساکن ہے اور حرف قلقلہ بھی ہے، اور عین کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ ہے۔ ثبورن میں با کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ اور را کی زبر کی تنوین سے را پر پڑا جائے گا۔ نیز را کی تنوین کے بعد
کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کریں گے۔ کثیرہ میں سا کی زیر کے بعد یا مجزوم ہے، یہ یا مدہ ہو گیا، را کی زبر کی تنوین کی وجہ سے اس را کو موٹا اور پر پڑھیں گے۔ آیت پر اگر وقف کیا تو وقف بالابدال کرنا ہوگا، تنوین کی ایک زبر گرا کر کثیرہ پڑھنا ہوگا، اور ملحقہ یا مدہ کی وجہ سے مد عارض وقفی بھی کرنی ہے۔ قاف حرف مستعلیہ پر اور موٹا پڑھنا ہوگا، کش والا کاف نہ ہونے پائے۔ لام کو ہلا کر نہیں پڑھنا، جیسے قل اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ قل پڑھنا ہے۔ ذال کی کھڑی زبر کی وجہ سے 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ خیرن میں خا کی زبر اور یا ساکن سے یا لین ہے، را پر پیش کی تنوین کے باعث اسے پر پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ مفتوح حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا۔ جنتوں کے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے۔ خا حرف مستعلیہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے تا مکسور یعنی زیر والی ہے، یہ یا مدہ ہوئی، 2 حرکات لمبی۔ متقون میں واو ساکن سے پہلے قاف مضموم یعنی پیش والا ہے، یہ دونوں حروف واو مدہ ہیں۔ آیت پر وقف نون مفتوح کو نون ساکن میں بدل دے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد عارض وقفی بھی کرنی ہوگی۔ زا زبر والا اور الف سے الف مدہ ہے، اور حمزہ کی زبر کی تنوین اسی کلمے میں ہے، اور مد متصل کی شرائط پوری ہونے پر یہاں مد متصل کریں گے۔ حمزہ کی تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے، اس پر ادغام ناقص ہوگا۔ صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا، اس کی زیر اور یا ساکن سے یا مدہ ہے، اور را کی زبر کی تنوین کی وجہ سے اسے پر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں تنوین کی ایک حرکت حذف ہو کر الف مدہ رہ جائے گا اور مصیرا پڑھیں گے۔ وقف پر مد عارض وقفی بھی ہوگی۔ فی ہا پہلے 2 حروف سے یا مدہ اور بعد کے دونوں حروف سے الف مدہ بنتا ہے۔ ما بھی الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبے ہوں گے سارے۔ یشاؤون اس میں شین مفتوح کے بعد الف ہے جو الف مدہ ہے، اور اسی کلمہ میں حمزہ پیش والی ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ حمزہ کی پیش کے بعد واو مجزوم ہے، یہ 2 حرکات لمبا واو مدہ ہوگا۔ اول خالدین خا کھڑی زبر ہے اور حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا، 2 حرکات لمبا کرنا پڑے گا۔ دال کی زیر کے بعد یا مجزوم سے یا مدہ بنتا ہے۔ کانا کاف کی زبر کے بعد الف ہے، الف مدہ ہو گیا۔ اعلیٰ کی لام پہ کھڑی زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا۔ را پر زبر ہے، پر پڑھیں گے، زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، حرف شبہ مستعلیہ ہے۔ وعدم مسئولہ تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور حمزہ کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ بن گیا۔ جب وقف کریں گے تو وقف ابدال کے تحت لام کی تنوین کی ایک زبر گر جائے گی اور مسئولہ پڑھیں گے، یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ہم سب پر بحیثیت مسلمان ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حقہ ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لیے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دے کر آپ بھی اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں، آمین۔ مع السلامہ۔